اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی سے میں علی احمد آپ کی خدمت میں پارہ نمبر 4 کا آخری رباع پڑھ رہا ہوں، یعنی ثلث سے لے کر اختتام پارہ تک، یعنی اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ اس کی تلاوت الحمدللہ میں پچھلی آڈیو ویڈیو میں کر چکا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل کتاب میں وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ پر اور جو کچھ تمہاری طرف نازل ہوا ہے اور جو ان کی طرف نازل ہوا ہے سب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں، آیت خدا حقیقی سی قیمت پر فروخت نہیں کرتے۔ ان کے لیے پروردگار کے یہاں ان کا اجر ہے اور خدا بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ اے ایمان والوں، صبر کرو، صبر کی تلقین اور جہاد کے لیے تیاری کرو اور اللہ سے ڈرو، شاید تم فلاح یافتہ اور کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ مبارکہ نساء کی ابتدا ہو گئی ہے۔ بنام خدا رحمان و رحیم۔ انسانوں، اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے، اس کا جوڑا بھی اسی کی جنس سے پیدا کیا ہے، اور پھر دونوں سے بکثرت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے ہیں۔ اور اس خدا سے بھی ڈرو جس کے ذریعے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قرابت داروں کی بے تعلقی سے بھی۔ اللہ تم سب کے اعمال کا نگران ہے۔ اور یتیموں کو ان کا مال دے دو، اور ان کے مال کو اپنے مال سے نہ بدلو، اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور اگر یتیموں کے بارے میں انصاف نہ کر سکنے کا خطرہ ہے تو جو عورتیں تمہیں پسند ہیں 2 3 4 ان سے نکاح کر لو، اور اگر ان میں بھی انصاف نہ کر سکنے کا خطرہ ہے تو صرف ایک۔ یہ جو کنیزیں تمہارے ہاتھ کی ملکیت ہیں، یہ بات انصاف سے تجاوز نہ کرنے سے قریب تر ہے۔ عورتوں کو ان کا مہر عطا کر دو، پھر اگر وہ خوشی خوشی تمہیں دینا چاہیں تو شوق سے کھا لو، اور نہ سمجھ لوگوں کو ان کے وہ اموال جن کو تمہارے لیے قیام کا ذریعہ بنایا گیا ہے نہ دو۔ اس میں ان کے کھانے کپڑے کا انتظام کر دو اور ان سے مناسب گفتگو کرو، اور یتیموں کا امتحان لو، اور جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں تو اگر ان میں رشید ہونے کا احساس کرو تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو، اور زیادتی کے ساتھ یا اس خوف سے کہیں کہ وہ بڑے نہ ہو جائیں جلدی جلدی نہ کھا جاؤ۔ اور تم میں سے جو غنی ہے وہ ان کے مال سے پرہیز کرے، اور جو فقیر ہے وہ بھی صرف بقدر مناسب کھائے۔ پھر جب ان کے اموال ان کے حوالے کرو تو گواہ بنا لو، اور خدا تو حساب کے لیے خود ہی کافی ہے۔ مردوں کے لیے ان کے والدین اور اقربا کے ترکے میں ایک حصہ ہے، اور عورتوں کے لیے بھی ان کے والدین اور اقربا کے ترکے میں سے ایک حصہ ہے۔ وہ مال بہت ہو یا تھوڑا، یہ حصہ بطور فریضہ ہے، اور اگر تقسیم کے وقت دیگر قرابت دار یتام مساکین بھی آ جائیں تو انہیں بھی اس میں سے بطور رزق دے دو، اور ان سے نرم اور مناسب گفتگو کرو۔ اور ان لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے بعض ضعیف و ناتواں اولاد چھوڑ جاتے تو کس قدر پریشان ہوتے، لہٰذا خدا سے ڈرے اور سیدھی گفتگو کریں۔ جو لوگ ظالمانہ انداز سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور ان قریب واصل جہنم ہوں گے۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہوگا۔ اب اگر لڑکیاں 2 سے زیادہ ہیں تو انہیں تمام ترکے کا 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر ایک ہی ہے تو اسے آدھا، اور مرنے والے کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے 1/6 حصہ ہے اگر اولاد بھی ہو، اور اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوں تو ماں کے لیے 1/3 ہے، اور اگر بھائی بھی ہوں تو ماں کے لیے 1/6 حصہ ہے۔ ان وصیتوں کے بعد جو کہ مرنے والے نے کی ہیں، یا ان قرضوں کے بعد جو اس کے ذمے ہیں، یہ تمہارے ہی ماں باپ اور اولاد ہیں، مگر تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے حق میں زیادہ منفعت رساں کون ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، اور اللہ صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی۔ اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے ترکے کا نصف ہے اگر ان کی اولاد نہ ہو، پس اگر ان کی اولاد بھی ہے تو ان کے ترکے میں سے تمہارا 1/4 حصہ ہے ان کی وصیتوں یا قرضوں کے بعد، اور ان کے لیے تمہارے ترکے میں سے 1/4 حصہ ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد بھی ہے تو ان کے لیے تمہارے ترکے میں سے 8واں حصہ ہے ان وصیتوں کے بعد جو تم نے کی ہیں، یا قرضوں کے بعد اگر قرض ہے، اور اگر کوئی مرد یا عورت اپنے کلالہ یعنی مادری بھائی یا بہن کا وارث ہو رہا ہے، اور ایک بھائی یا ایک بہن ہے تو ہر ایک کے لیے 1/6 حصہ ہے اس وصیت کے بعد جو کی گئی ہے، یا قرضے کے بعد، بشرطیکہ کہ وصیت یا قرضے کی بنیاد ورثاء کو
ضرر پہنچانے پر نہ ہو۔ یہ خدا کی طرف سے وصیت ہے، اور خدا ہر شے کا جاننے والا اور ہر کام کو حکمت کے مطابق انجام دینے والا ہے۔ یہ سب الہی حدود ہیں، اور جو اللہ و رسول کی اطاعت کرے گا خدا اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور در حقیقت یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور جو خدا و رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کے حدود سے تجاوز کر جائے گا، خدا اسے جہنم میں داخل کر دے گا، اور وہ وہیں ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں بدکاری کریں ان پر اپنوں میں سے 4 گواہوں کی گواہی لو، اور جب گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ موت آ جائے، یا خدا ان کے لیے کوئی راستہ مقرر کر دے۔ اور تم میں سے جو آدمی بدکاری کریں انہیں اذیت دو، پھر اگر توبہ کر لیں اور اپنے حال کی اصلاح کر لیں تو ان سے اعراض کرو کہ خدا بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ توبہ خدا کے ذمے تو یہ خدا کے ذمے صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو جہالت کی بنا پر برائی کرتے ہیں اور پھر فوراً توبہ کر لیتے ہیں، کہ خدا ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ علیم و دانا بھی ہے اور صاحب حکمت بھی۔ اور توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو پہلے برائیاں کرتے ہیں، اور پھر جب موت سامنے آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اب ہم نے توبہ کر لی ہے، اور نہ ان کے لیے ہے جو حالت کفر میں مر جاتے ہیں کہ ان کے لیے ہم نے بڑا دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اے ایمان والوں، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جبراً عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور خبردار انہیں منع بھی نہ کرو کہ جو کچھ ان کو دے دیا ہے اس کا کچھ حصہ لے لو، مگر یہ کہ واضح طور پر بدکاری کریں اور ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔ اب اگر تم انہیں ناپسند بھی کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور خدا اسی میں خیر کثیر قرار دے دے۔ اور اگر تم ایک زوجہ کی جگہ پر دوسری زوجہ کو لانا چاہو اور ایک کو مال کثیر بھی دے چکے ہو تو خبردار اس میں سے کچھ واپس نہ لینا۔ کیا تم اس مال کو بہتان اور کھلے گناہ کے طور پر لینا چاہتے ہو؟ اور آخر کس طرح تم مال کو واپس لو گے جب کہ ایک دوسرے سے متصل ہو چکا ہے، اور ان عورتوں نے تم سے بہت سخت قسم کا عہد لیا ہے؟ اور خبردار جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نے نکاح جمع کیا ہے ان سے نکاح نہ کرنا مگر وہ جو اب تک ہو چکا ہے۔ یہ کھلی ہوئی برائی اور پروردگار کا غضب و بدترین راستہ ہے۔ تمہارے اوپر تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، تمہارے غذائی دودھ شریک بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری پروردہ عورتیں جو تمہاری آغوش میں ہیں، اور ان عورتوں کی اولاد جسے تم نے دخول کیا ہے۔ ہاں، اگر دخول نہیں کیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور تمہارے فرزندوں کی بیویاں جو فرزند تمہارے صلب سے ہیں، اور 2 بہنوں کا ایک ساتھ جمع کرنا، یہ سب حرام کر دیا گیا ہے علاوہ اس کے جو اس سے پہلے ہو چکا ہے، کہ خدا بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔